ہوتی، اور آخرت کو ہر وقت سامنے رکھتا ہے کہ اس دن میرا کیا بنے گا، اس کی تیاری کرتا ہے۔ اور جب اس دنیا سے فوت ہوتا ہے تو قبر میں اس کا اے پیپر ہوتا ہے، اس اے پیپر میں ہر بندے سے 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ دنیا میں لوگ گیسٹ پیپر ایشو کرتے ہیں کہ جی ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا کوشچن آئیں گے۔ اللہ تیری کریمی پہ قربان جائیں کہ اس نے اپنے محبوب کے ذریعے پیپر پہلے ہی آؤٹ کر دیا۔ وہی تمہیں بتا دیتے ہیں کوشچن کیا، تم ان کی تیاری کر لینا۔ چھوٹے چھوٹے 3 سوال ہوں گے، تینوں کمپلسری ہوں گے، تینوں لازمی۔ پہلا پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون؟ مگر اس کا جواب ہر بندہ نہیں دے سکے گا۔ جواب وہ دے گا کہ جس نے دل میں اس یقین کو بٹھایا ہوگا کہ میرا پروردگار اللہ ہے۔ اور اگر وہ سمجھے گا کہ مجھے دفتر پالتا رہا، دکان پالتی رہی، لوگ پالتے رہے، تو وہ رب کا نام کیسے لے سکے گا؟ وہ چیز زبان سے نکلے گی جو دل میں ہوگی۔ ایک صاحب نے طوطا پالا، اس کو اللہ اللہ کا ذکر سکھایا، لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے آتے، اس کی باتیں سننے آتے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے ایک دن بلی اس طوطے کو پکڑ کے لے گئی، پنجرا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ جب لے جا رہی تھی نا تو طوطا ٹیں ٹیں کر رہا تھا، اس کو دکھ تو بڑا ہوا، میری محنت بیکار گئی۔ ایک اللہ والے کے سامنے تذکرہ ہوا تو وہ کہنے لگا چلو صدمہ تو جو تھا سو تھا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں نے اس کو اللہ اللہ سکھایا، حضرت بلی پکڑ کے لے جا رہی تھی، بیچارہ ٹیں ٹیں کرتا جا رہا تھا۔ ان بزرگوں نے کہا کہ بات یہ ہے اس کی زبان پر کلمہ تھا، اس کے دل میں ٹیں ٹیں تھی۔ جب موت کا وقت آتا ہے وہ نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، اس لیے تمہارے طوطے نے ٹیں ٹیں کی۔ تو بھائی اگر ہماری زبان پہ اگر ویسے تو کلمہ رہے اور دل میں دنیا کی محبت وسیع ہو تو پھر موت کے وقت جواب کیا نکلے گا؟ اس لیے اس یقین کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم نوکری سے نہیں پل رہے، ہم کارخانے سے نہیں پل رہے، دفتر سے نہیں پل رہے، بزنس سے نہیں پل رہے، ہمیں پالنے والا پروردگار ہے۔ اللہ بھلا کرے ہماری یہ جماعت کے دوست یہی تو آواز لگاتے ہیں۔ اسی کو سیکھنے کے لیے تو آپ سب حضرات کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ دل میں پہلے سے ہم بٹھا لیں، اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، تب دل میں یہ یقین بیٹھتا ہے، ورنہ تو جہاں نظریں لگی ہوتی ہیں بس وہی انسان کا یقین ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیک، تیرے نبی علیہ السلام کون ہے؟ اب اس کا جواب صحیح تو وہی دے سکے گا جس نے قدم قدم پر نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے کی پیروی کی ہوگی، جس نے نبی علیہ السلام کے زیر قدم رہ کر زندگی گزاری ہوگی، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، طعام میں، قیام میں، ہر چیز میں جس نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنایا ہوگا تو وہ انسان کہے گا کہ میرے نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں۔ اور تیسرا سوال ہوگا کہ ما دینک، تیرا دین کون سا تھا؟ اللہ والوں نے محنت کی ہوتی ہے، ان کے پھر آگے سے حساب بھی اور ہوتے ہیں۔ موت بھی شام سے آتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ باقاعدگی کے ساتھ مسواک کرتا ہے اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھیجتے ہیں، وہ اس سے شیطان کو مار کر دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو بتا دیتے ہیں کہ تیرا وقت قریب ہے تو کلمہ پڑھ لے۔ اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ شیطان کو مار کر دور بھگائیں اور کلمہ یاد دلائیں۔ چنانچہ اللہ والوں کو موت کے وقت ایسی بشارتیں ہو جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے آگے کے مسئلے بھی اللہ آسان کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کا دل مخلوق میں نہیں اٹکا ہوتا، ان کا دل خالق کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک دن عبد المطلب نے زمین کھودی تو وہاں سے زمزم برآمد ہو گیا، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب قریش قبیلے نے فیصلہ کیا کہ چونکہ انہوں نے زمزم کو تلاش کیا ہے اس لیے ان کو مکہ مکرمہ اس سے بیت اللہ کا والی بھی بنا دینا چاہیے، یعنی خاندان کے بڑے تو پہلے تھے، اب یہ مکہ مکرمہ کے چابی بردار بن جائیں گے، والی بیت اللہ بن جائیں گے۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا اس زمانے میں، کسی کو حاصل ہو سکتا تھا۔ چنانچہ عبد المطلب والی بیت اللہ بن گئے اور اللہ نے انہیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان کو خیال آیا کہ میں نے تو منت مانی ہوئی تھی، بات پوری ہو گئی تو مجھے منت پوری کرنی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام قرہ ڈالا، ان کے 12 بیٹے تھے۔ جب قرہ ڈالا تو ان میں ایک بچہ جو سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور سب سے زیادہ عقل مند تھا، اس کا نام تھا عبداللہ، اس کا نام نکل آیا۔ عبد المطلب تیار ہو گئے کہ میں نے عبداللہ کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے۔ سب لوگوں نے کہا کہ بھائی تم بیٹے کو ذبح نہ کرو بلکہ اس کی بجائے دے دو۔
عبد المطلب نے کہا وہ کیسے؟ ان کہا کہ اونٹوں کے درمیان اور عبداللہ کے درمیان کرا ڈالو۔ چنانچہ کرا ڈالا، عبداللہ کو ذبح کریں، اونٹوں کو، نام عبداللہ کا نکلا۔ عبداللہ کو قربان کریں یا 20 اونٹوں کو، نام عبداللہ کا نکلا۔ 100 اونٹ بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹ ہو گئے۔ جب کرا ڈالا کہ عبداللہ کو قربان کرے یا 100 اونٹوں کو، تو اونٹوں کے نام کرا نکل آیا۔ چنانچہ عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے اور عبداللہ جو تھے ان کو اللہ نے سلامت رکھا۔ تو آزمائش نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے 3 شخصیتوں پر آئی۔ ایک عبد المطلب جو دادا تھے، دوسرے حضرت عبداللہ جو نبی علیہ السلام کے والد گرامی تھے، اور تیسرا نبی علیہ السلام کی والدہ بی بی آمنہ۔ وہ کس طرح کہ جب عبداللہ بڑی عمر کو پہنچ گئے، جوانی کی عمر کو، تو عبد المطلب کو فکر ہوئی کہ میں اس کے لیے رشتہ تلاش کروں۔ مکہ مکرمہ میں کئی رشتے دیکھے مگر ان کو پسند نہیں آئے۔ ان سوچا چلو مدینہ طیبہ سے جا کے دیکھتے ہیں۔ تو مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا بنو زہرہ، ان کی ایک بچی تھی اور بچی کا نام بھی تھا آمنہ۔ وہ اپنی شخصیت کی وجہ سے اور اپنے اخلاق کی وجہ سے بہت ہی زیادہ اچھی بچی تھی۔ رشتہ پسند آ گیا، چنانچہ رشتہ ڈالا گیا اور قبول کر لیا۔ یوں حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ ہو۔ رخصتی کے وقت بی بی آمنہ کی عمر 16 سال تھی اور حضرت عبداللہ کی 18 سال تھی۔ ابتدائی دنوں میں میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہیں اور ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں۔ دنوں میں بی بی آمنہ کو امید ہو گئی اور ایک قافلہ تھا جو شام جا رہا تھا تجارت کے لیے۔ تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ بیٹے آپ بھی چلے جاؤ، واپسی پہ کچھ بچت ہو جائے گی اور گھر کے اخراجات میں آسانی ہوگی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے رخت سفر باندھا۔ اب وہ دن بی بی آمنہ کے لیے بڑا اداس دن تھا کہ شادی کے چند ہی دن کے بعد خاوند جا رہے، اور اس وقت کا سفر کوئی 1 یا 2 دن کا سفر نہیں ہوتا تھا، 4-6 مہینے لگ جاتے تھے آتے جاتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ روانہ ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ بڑی غمگین ہے، تو انہوں نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا آمنہ میں جا رہا ہوں، میں واپس آؤں گا نا، تم دروازے کے قریب میرا استقبال کرنا، میں چاہتا ہوں گھر آ کر میں پہلے تمہیں ملوں۔ بی بی آمنہ نے وعدہ کر لیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ روانہ ہو گئے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ قافلہ آ گیا۔ جب قافلہ آیا تو مکہ مکرمہ میں تیاریاں ہو رہی تھیں، ہر گھر کے اندر عورتیں بچوں کو تیار کر رہی تھیں، کھانے بنا رہی تھیں، گھر کی صفائیاں ہو رہی تھیں کہ اپنے خاوندوں کا استقبال کرنا ہے۔ صبح سے قافلہ آیا اور سب اپنے گھروں کو چلے گئے، اور بی بی آمنہ اپنے وعدے کے مطابق دروازے کے قریب آ کر گھر کے صحن میں انتظار میں بیٹھ گئی کہ کب میرا خاوند دروازہ کھولے گا اور میں خاوند کا استقبال کر کے ان کو اہلا و سہلا کہوں گی، مگر کوئی نہیں آیا۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا، میں مسئلہ کیا بنا؟ پتہ چلا کہ واپسی کے سفر میں حضرت عبداللہ کو بخار ہو گیا تھا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے، سسرال والوں نے دیکھا کہ بچہ ہے، بخار ہے، سفر ہے، گرمی ہے، انہوں نے کہا بھائی سفر نہ کرو، یہاں چند دن ٹھہر جاؤ، جب صحت ہو جائے گی تو پھر چلے جانا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ میں رہ گئے اور قافلہ آ گیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بی بی آمنہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ ایک تو ہجر کے ایام، انتظار کی گھڑیاں، اور پھر خاوند بیمار آیا نہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ حضرت عبداللہ کی مکہ مدینہ طیبہ میں وفات ہو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے 3 ماہ پہلے آپ کے والد کی وفات ہو گئی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں بچے کی ماں تو بننے والی تھی، لیکن عام عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، الٹیاں آتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، سر چکراتا ہے، مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، مگر میں 3 تبدیلیاں محسوس کرتی تھی۔ کون سی تبدیلیاں؟ ایک تبدیلی تو یہ کہ مکہ مکرمہ کی لڑکیاں زمزم کنویں پہ پانی بھرنے جاتی تھی، میں جب پانی بھرنے جاتی، پانی جو تھا وہ سطح کے بالکل قریب آ جاتا تھا، ویسے لڑکیوں کو ڈول نیچے سے نکالنے پڑتے تھے اور میں ویسے ہی ڈول بھر لیتی تھی۔ تو مکہ مکرمہ کی لڑکیاں مجھے اپنے پاس کھڑا رکھتی، آمنہ تم یہاں کھڑی رہو، ہمارے لیے پانی نکالنے میں آسانی ہوتی ہے۔ چنانچہ یوں پانی آسانی سے نکلنا ایک برکت میں یہ دیکھتی تھی، اور دوسری برکت میں یہ دیکھتی تھی کہ میں جہاں جاتی تھی بادل میرے اوپر سایہ کیے ہوتا تھا، اور تیسری برکت میں یہ دیکھتی تھی کہ میں جہاں سے گزرتی تھی درختوں کی ٹہنیاں اس طرف جاتی تھی، گویا درخت بھی مجھے سلام کرتے ہوتے۔
تو بیوی آمنہ مطمئن بہت تھی، مگر ان کو یہ احساس تھا کہ بچہ ہونے والا ہے اور اس وقت نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تو اس رات عجیب واقعات ہوئے۔ پہلی بات، کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ اس نے پوچھا کو بلا کے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 14 کنگرے گر گئے ہیں۔ انہوں نے جی ابھی تو 14 پشتوں تک آپ کی سلطنت باقی رہے گی۔ وہ مطمئن ہو گیا، لیکن اسے کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کی اولاد نے جلدی جلدی مر جانا ہے اور 14 کنگریوں کا جو ہے نا ٹائم مکمل ہو کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسریٰ کا محل فتح ہو جانا۔ پھر ایران کے اندر ایک آتش کدہ تھا، 1000 سال سے اس کی آگ نہیں بجھی تھی۔ وہ اس میں لکڑیاں ڈالتے رہتے تھے اور اس کو جلاتے رہتے تھے، وہ آگ یکدم بجھ گئی۔ تو اس قسم کی نشانیاں اس رات دیکھی۔ نبی علیہ السلام کی جب ولادت مبارکہ ہوئی تو وہ صبح کے قریب شہری کا وقت تھا، گھر میں تیل جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، یعنی ولادت کا وقت ہے اور گھر میں روشنی نہیں ہے، اتنی فقر کی کیفیت۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم احینی مسکینہ و امتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ، مجھے مسکینوں کی طرح زندہ رکھنا، مسکینوں کی موت عطا کرنا اور قیامت کے دن مسکینوں کے زمرے میں مجھے کھڑا فرما دینا۔ نبی علیہ السلام کی یہ دعا امت کے مساکین کے لیے رحمت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یتیمی کی حالت میں پیدا کر کے یہ دکھانا تھا کہ دیکھو لوگو، جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، جس کا رب ہوتا ہے پھر اس کا سب ہوتا ہے۔ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس دو فشانی سے، وہ جس کو آرزو بڑھ کی جواب لن ترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیم دل یحییٰ میں ارما رہ گئے، جس کی زیارت کے لب عیسیٰ پہ آئے واز، جس کی شان رحمت کے وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج پورے کر دیے ہر بات کے وعدے، مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ مکہ مکرمہ میں ایک طریقہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو عورتیں اپنے بچے کو دیہاتی علاقے میں بھیج دیتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ ایک تجارتی مرکز تھا، قافلے آتے جاتے رہتے تھے، اور قافلے آنے جانے سے وبائی امراض پھوٹا تھا کہ بچے کو مرض نہ ہو جائے، تو دیہات کے اچھے ماحول میں بچوں کو بھیج دیا جاتا تھا تاکہ سے پاک ہو کر وہ پلتے رہیں۔ چنانچہ طائف کے قریب ایک جگہ ہے جہاں کی ایک خاتون، اس کا نام تھا حلیمہ سعدیہ، وہ اپنے خاوند کے ساتھ اور 10 عورتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ چلی کہ ہم چلتے ہیں اور جا کے کوئی بچہ گود میں لے کے آتے ہیں تاکہ ہم اس کی پرورش کریں گے اور پھر اس پر ہمیں کچھ اجرت ملے گی تو آسانی ہو جائے گی۔ حلیمہ کے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک گدھی تھی، باقی عورتوں کی سواریاں صحت مند تھیں۔ اب وہ آگے نکل جاتی، حلیمہ اور اس کے خاوند پیچھے رہ جاتے۔ ایک دفعہ انتظار کیا، دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ کیا، چوتھی دفعہ ان عورتوں نے کہا حلیمہ اگر اس طرح ہم آپ کی وجہ سے رکتی رہیں گے تو ہم تو پھر رات کے تم بعد میں آ جائیں، ہم جاتے ہیں، ہم بچوں کو گود لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ اور ابھی انہوں نے اپنی گود لے لی ہے۔ عورت آمنہ کے گھر اور پتہ چلتا ہے جی یہ بچہ یتیم ہے، نہیں تو ہمیں کیا اس پر کچھ انعام ملے گا، وہ واپس چلی جاتی۔ اب آمنہ کے دل پہ چوٹ کہ آج میرے زندہ ہوتا بچے کو بھی یہ عورتیں لے اور میرے بچے کو باپ کی سرپرستی حاصل ہوتی۔ آمنہ سوچتی تھی میرا بیٹا میرا خاوند ہوتا تو وہ اپنے بچے کو پیار دیتا، محبت دیتا اور اپنے بچے کو لے کے جاتا، کوئی کھلونا لے کے دیتا۔ آمنہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ نے اس بچے کے لیے آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دیا تھا۔ چنانچہ عبد المطلب اس بچے کو لے کے بیت اللہ گئے برکت کے حصول کے لیے۔ اس زمانے میں یہی طریقہ تھا، جو بچہ پیدا ہوتا تھا اسے بیت اللہ لایا جاتا تھا۔ عبد المطلب نہیں جانتے تھے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو اللہ نے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ عبد المطلب بچے کو لے کر آئے، بڑے خوش تھے، کہنے لگے آمنہ میں نے بچہ کا نام سوچ لیا ہے۔ کیا نام سوچا ہے؟ کہ میں نے اس کا نام سوچا ہے محمد۔ یہ ایسا نام ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا تھا۔
اللہ کی شان دیکھو، اللہ کا نام بھی نقطے کے بغیر اور محمد کا نام بھی نقطے کے بغیر۔ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے وہ نقطہ جو ہے نا وہ ساتھ لگی ایک چیز ہوتی ہے جس میں شرک کی گنجائش ہوتا ہے، اس نام میں کوئی نقطہ نہیں تو شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ اپنی خدائی میں یکتا اور محمد یکتا۔ ایک اور بات پہ غور کیجیے کہ اللہ نے کلمے میں اپنا نام پہلے رکھا اور نبی علیہ السلام کا نام بعد میں رکھا۔ ہم جب پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ کا نام پہلے پڑھتے ہیں، محمد کا نام بعد میں پڑھتے ہیں۔ اس میں نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے بندو تمہاری زبانوں پہ غیبتیں ہیں، جھوٹ ہے، پتہ نہیں کیا کیا الا بلا بکتے رہتے ہو، تمہاری ناپاک زبانیں میرے محبوب کا نام نہ لیں، پہلے میرا نام لے کے اپنی زبان کو پاک کر لو، پھر میرے محبوب کا نام لے لو۔ حلیمہ جب پہنچی تو مکہ مکرمہ میں جتنے بڑے گھروں کے بچے تھے وہ عورتیں لے کے چلی گئی۔ ایک گھر کا پتہ چلا کہ جس میں بچہ تو ہے باپ فوت ہو گیا ہے، تو حلیمہ نے سوچا چلو میں جا کے دیکھتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں آئی تو میں نے دیکھا کہ بچہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک باریک کپڑا ڈالا گیا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے کپڑا اٹھا کے بچے کو دیکھا تو بچہ مسکرایا، اور بچے کی مسکراہٹ اتنی اچھی تھی کہ میں تو اپنا دل ہی دے بیٹھی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا پرورش پر، بچے کی مسکراہٹ تو ملے گی، تو میرے بچے کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے کہا حلیمہ یہ بچہ مجھے دے دو۔ آمنہ نے کہا کہ اچھا میں بچے کو دیتی ہوں، مگر اس کے دادا آ رہے ہیں، ان کو آنے دو۔ لو جی آ گئے۔ اب حلیمہ بچہ لینے کو تیار، آمنہ بچہ دینے کو تیار۔ تو عبد المطلب نے پوچھا کہ حلیمہ تم بچے کو کیوں لے رہی ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں گاؤں کی رہنے والی ہوں، میں نے گاؤں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ آمنہ کہنے لگی میں شہروں کی رہنے والی ہوں، میں نے شہروں میں کبھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب نے کہا میں ملکوں میں پھرنے والا بندہ ہوں، میں نے کبھی کسی ملک میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اگر اس وقت جبریل السلام پاس ہوتے اور ان سے پوچھا جاتا کہ جی آپ بتائیں اس بچے کے حسن کے بارے میں، تو وہ جواب دیتے آمنہ تم نے شہروں میں ایسا حسن دیکھا، حلیمہ تم نے گاؤں میں ایسا حسن دیکھا، عبد المطلب تم نے ملکوں میں ایسا حسن دیکھا، میں پوری دنیا میں پھرا ہوں، میں نے پوری دنیا میں ایسا حسن جمال نہیں دیکھا۔ اے چہرہ زیبائے تو رشک بتانے آزری، ہر چند وسط میں کنم در حسن زاں بالات بسیار خوبہ دیدام اما تو چیزیں دیگری۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا جاتا کہ یا اللہ اس بچے کے حسن کے بارے میں آپ فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید یہ جواب آتا کہ تم لوگوں نے دنیا میں ایسا حسین نہیں دیکھا، میری کائنات میں اس جیسا حسین کوئی ہے ہی نہیں۔ حسینہ جمیلہ دا منہ توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا۔ کسی شاعر نے حلیمہ کے بارے میں اشعار لکھے ہیں، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہو سے، نی انگلی نہ پا کے تو ویڑے دے دادے سجن نو ٹریندی بھی ہو سے، نی عرشاں دا چن نے کھلونا بھی جسدا نو کھڑیندی بھی ہو سے، نوا کے دعا کے تے سرما بھی پا کے تھوڑی ہلا کے ہسیندی بھی ہو سے، نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تو تقدیر تے رہی ہے چمیندی بھی ہو سے۔ بچے کو جب ماں تیار کر لیتی ہے نا تو پھر وہ سوچتی ہے اس کو نظر نہ لگے، تو کئی دفعہ تھوڑی پکڑ کے اس کو کہتی ہے ذرا مجھے ہنس کے دکھاؤ، مسکرا کے دکھاؤ، اس کا مطلب نظر اتر جائے گی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ حلیمہ تیرے کیا مقدر ہیں، تو اس اللہ تعالیٰ کے محبوب کو جو ہے وہ سجا دھلا کے پھر تو ہنساتی ہوگی۔ کدی نال تیرے نزاکت سونا اور رسدہ بھی ہو سی منیندی بھی ہو سے۔ کئی دفعہ بچے اپنی ماں سے روٹھ جاتے ہیں تو مائیں ان کو پیار سے سمجھاتی ہیں، بیٹا ماما سے نہیں روٹھتے، ماما سے نہیں جو ہے نا وہ خفا ہوتے، بیٹا ذرا ہنس کے دکھاؤ مجھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی حلیمہ تو اتنی قسمت والی ہے کہ تو اس قسمت والے بچے کو جو ہے وہ پیار کرتی تھی اور اس کو ہنسانے کی کوشش کرتی تھی۔ چنانچہ حلیمہ بچے کو لے کے باہر آئی، خاوند انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ حلیمہ بچے کو لے آئی؟ اس نے کہا ہاں لے آئی ہوں، میں دعا کرتی ہوں کہ بچے کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت ہو جائے گی۔ اب وہ واپس جانے کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہونے لگے۔
اللہ کی شان دیکھیں کہ حلیمہ اپنے گود میں بچے کو لے کر بیٹھی، جب اس کا خاوند کے اوپر بیٹھا کہ میں اونٹ کو چلاؤں تو اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا، جب نیچے اترتے ہیں تو اونٹ چلنے کو تیار، جب اونٹ پر بیٹھتے ہیں تو اونٹ جو ہے انکار کر دیتا ہے۔ بڑی پریشانی کیا ہوئی؟ تو حلیمہ نے کہا کہ ایسے کریں کہ مجھے بچہ دے کے آگے بٹھائیں، آپ پیچھے بیٹھیں۔ چنانچہ حلیمہ بچے کو گود لے کے آگے بیٹھی اور خاوند پیچھے بیٹھا۔ اب اونٹ نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ اونٹ جو کمزور تھا، جو بیمار تھا، جو آتے ہوئے چل ہی نہیں پاتا تھا، اب وہ تیزی سے بھاگا جا رہا ہے۔ اتنا تیز بھاگا کہ جو عورتیں پہلے بچے لے کے چلی تھی وہ راستے میں تھی اور حلیمہ کا اونٹ ان سے، تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا، حلیمہ کیا تم نے سواری بدلی؟ میں نے سواری تو نہیں بدلی، سواری کا سوار بدل گیا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں چند بکریاں تھیں جن کا دودھ جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے کم تھا، تو ہم پریشان ہوتے تھے، مگر اس بچے کو لے کے جب وہ گھر آئے تو گھر میں جتنے برتن تھے وہ سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے۔ میرا خاوند بھی مجھے کہنے لگا، حلیمہ یہ بڑی برکتوں والا بچہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے گھر میں اتنا دودھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض پیغمبروں کو محل میں پالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے محل میں پالا۔ اللہ چاہتے تو تم کو بھی کسی حلیمہ کے غربت کا دکھانا تھا کہ جس کے پاس ککھ بھی نہیں، یہ بچہ ایسی برکتوں والا کہ آیا تو اب آ گیا ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میرا ایک اور بچہ بھی تھا، مگر یہ بچہ ایک طرف سے دودھ پیتا تھا، دودھ اپنے دوسرے بچے کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ یعنی بچپن میں اللہ نے ان کے اندر یہ انصاف رکھا تھا۔ چنانچہ بچے کو پالتے رہے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو کوئی 15-16 سال کی تھی، وہ بکریاں چراتی تھی۔ اب بکریاں جو تھیں وہ خوب پیٹ بھر کے آتی اور خوب دودھ دیتی، تو بنو سعد کی عورتیں حلیمہ سے پوچھتی، حلیمہ تم بکریاں کہاں چراتی ہو؟ ہم بھی بکریاں وہیں چرائیں گے تاکہ ہماری بکریاں بھی زیادہ دودھ دیں، مگر ان کی بکریاں اتنا دودھ نہیں دیتی تھی۔ ایک دن صبح 10-11 بج گئے اور بکریاں چرانے کے لیے نہیں گئیں۔ ماں نے شیما سے پوچھا کہ شیما آج تم بکریاں چرانے نہیں گئی؟ انہوں نے کہا اماں گرمی بہت ہے، بکریاں زیادہ ہیں، میں اکیلی ہوں، پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک جاتی ہوں، مجھ سے بکریاں نہیں چرائی جاتی۔ شیما تمہارا باپ بھی بوڑھا ہے، میں بھی بوڑھی ہوں، گھر میں جوان بچی تم ہی ہو، یہ کام تو تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ شیما نے کہا اماں میں یہ کام کروں گی، مگر میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ یہ چھوٹا بھائی جو محمد ہے نا، اس کو میرے ساتھ بھیج دے۔ ماں نے کہا بیٹا کوئی عقل کی بات کرو، تم بچے کو سنبھالو گی یا بکریاں چراؤ گی؟ اماں بھائی کو بھیجیں گی تو میں بکریاں بھی سنبھال لوں گی، اور اگر بھائی کو نہیں بھیجیں گی تو مجھ سے بکریاں بھی نہیں سنبھلتی۔ اب ماں نے ذرا پیار سے پوچھا کہ شیما بتاؤ اصل مسئلہ کیا ہے؟ تو شیما نے جواب دیا، بھائی کو لے کر گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ راستے میں راہب ملا، اس نے میرے بھائی کو دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ تمہارا بھائی بہت بڑی شخصیت بنے گا۔ کی تعریف سن کے بڑا اچھا لگا، پہلی بات۔ دوسری بات کہ جب میں جاتی ہوں تو میں ایک جگہ بچے کو گود میں لے کے بیٹھ جاتی ہوں، میری بکریاں جلدی جلدی گھاس چن کے آ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد باتی وقت یہ بکریاں اور میں بس اس بچے کی شکل ہی دیکھتی رہتی ہیں، اس کی خوبصورتی کو ہی دیکھتی رہتی ہیں۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے وہاں پر پرورش پائی۔ شیما نے نبی علیہ السلام کے لیے ایک لوری بنائی تھی، ربنا ابقی لنا محمدا، اے اللہ میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا۔ جیسے عورتیں دعائیں دیتی ہیں نا، انشاءاللہ عمر دراز ہوگی، اللہ تمہاری زندگی لمبی کرے، تو شیما کی یہ دعا تھی، ربنا ابقی لنا محمدا۔ 4 سال کے بعد حلیمہ بی بی آمنہ کے پاس، جب بچے کی عمر 6 سال کی ہو گئی تو اس وقت بی بی آمنہ کو دل میں خیال آیا کہ مجھے بہت عرصہ ہوا میں اپنے میکے نہیں گئی، تو میں بچہ لے کے جاتی ہوں، میکے والوں کو بچہ بھی دکھاؤں گی اور ایک چکر لگا کے آتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے عبد المطلب سے اجازت مانگی اور بچے کو لے کے اور ایک وادی کو لے کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ جو دیکھتا تھا بچے کو وہ حیران ہوتا تھا، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا خوبصورت بچہ۔ بی بی آمنہ حضرت عبداللہ کی قبر پر بھی گئی۔ نبی اسلام فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، مجھے اتنا یاد ہے کہ میری والدہ قبر پہ کھڑی رو رہی تھی اور والدہ کو روتے دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا۔ چھوٹا بچہ تھا نا، تو ماں کی آنسو دیکھ کر بچے نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اب بی بی آمنہ کیوں رو رہی تھی؟
شاید وہ حضرت عبداللہ سے خیال میں باتیں کر رہی تھی کہ عبداللہ آپ نے مجھے ایک امانت دی تھی، کاش آج آپ زندہ ہوتے تو آپ دیکھتے کہ وہ بچہ کتنا خوبصورت ہے جسے لے کے میں آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بی بی آمنہ وہاں سے واپس چلی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ راستے میں اب ابا ایک میرے لیے سب سے افضل عمل ہے، اس لیے میں حج پر نہیں جا سکتا۔ کسی نے کہا کہ تم ایک باندی رکھ لو اور وہ تمہاری ماں کی خدمت کرے گی، تو کہنے لگے کہ ماں کی تو خدمت ہو جائے گی، مگر جو رتبے اور درجے مجھے ملنے ہیں وہ تو مجھے نہیں مل سکیں گے۔ اس لیے جب ان کی والدہ کی وفات ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے حج کے سفر کو اختیار کیا۔ دین اسلام نے یہاں تک کہا کہ اگر ماں کافرہ بھی ہے تو بھی اولاد کو چاہیے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ چنانچہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی اور ستونی بہن تھی، اور عمر میں ان سے کوئی 15 سال کے قریب بڑی تھی۔ جب انہوں نے ہجرت کی تو ان کا نکاح زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ یہ بڑی جلیل القدر صحابیات میں سے تھی، چنانچہ ان کی والدہ کا نام قتیلہ تھا۔ صدیق اکبر عنہ کی وہ بیوی تھی۔ جب قرآن مجید کی آیت اتری کہ مسلمان مردوں کے نکاح میں کافرہ عورت نہیں رہ سکتی، تو اس وقت انہوں نے اپنی اس بیوی سے پوچھا کہ اللہ کی بندی تو دین اسلام کو قبول کر لے، مگر اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے دین کو کیسے چھوڑ دوں۔ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے راستے کو نہیں چھوڑوں گی، چنانچہ اس نے کہا کہ میں دین اسلام کو قبول نہیں کر سکتی، اور آپس میں اتفاق کے ساتھ ان کو طلاق ہو گئی۔ بہت عرصہ وہ اسی طرح الگ رہی، مگر پھر ماں تھی۔ ایک دن اس کے دل میں اپنی بیٹی اسماء کا جو خیال آیا تو دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو میں ڈائے۔ دل نے چاہا میں جاؤں اپنی بیٹی سے ملاقات تو کروں۔ چنانچہ وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئی اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے۔ جب بیٹی کے گھر میں گئی تو بیٹی اپنی والدہ کو دیکھ کر حیران ہو گئی کہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میری کافرہ ماں مجھے ملنے کے لیے یہاں بھی آ گئی۔ تو اس نے اپنی والدہ کو بٹھایا اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھاگی۔ کیوں جا رہی تھی؟ یہ صحابیہ اس لیے جا رہی تھی کہ ان کو شریعت کے حکم کا پتہ نہیں تھا کہ اگر ماں کافرہ ہو تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے پوچھا، اے اللہ رب العزت کے محبوب، میری ماں مجھے ملنے کے لیے آئی ہے، میں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، سولی امک، کہ تو اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ چنانچہ انہوں نے اپنی والدہ کی اچھی مہمان نوازی کی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ایسا گناہ ہے کہ اس آدمی کو آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی صحیح، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عذاب دیں گے۔ اب اس نافرمانی سے مراد دنیا کے کاموں میں ان کی بات نہ ماننا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر کوئی فاسق و فاجر ماں اپنے بچے کو کہے کہ تو سنت کو چھوڑ دے، دین کو چھوڑ دے، تو فرنگیانہ زندگی اختیار کر لے، تو اب وہ بچہ ایسی بات مان لے۔ شریعت نے کہا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی فرما برداری نہیں ہوتی۔ تو جہاں بھی نافرمانی کا معاملہ آئے گا وہاں ہوگا اپنے نفس کی وجہ سے دنیاوی کاموں میں، معاملات میں والدہ کے ساتھ بے رخی کرنا یا والدہ کی حکم عدولی کرنا، اس پر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملتی ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ماں باپ کسی درجے میں بچے پر زیادتی بھی کر رہے ہوں اور سختی بھی کر رہے ہوں، پھر بھی بچے کو چاہیے کہ دنیا کے معاملے میں ان کی تابعداری کرے۔ ذرا غور کیجیے کہ شریعت نے ماں باپ کا کیا درجہ بتایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور حکم فرمایا تیرے رب نے کہ تم عبادت کرو صرف اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب یہ کتنی مزے کی بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں اسی فکرے میں ماں باپ کی خدمت کا بھی حکم دیا. تو واؤ عاطفہ کے ساتھ دونوں باتوں کو ملایا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمجھدار آدمی اس آیت کو پڑھ کر ماں باپ کی عظمت کو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ جس فکرے میں آیت میں اپنی عبادت کا حکم دیا کہ کسی کی عبادت مت کرو سوائے اللہ کے، ساتھ یہ بھی کہا کہ تم خدمت کرو اپنے ماں باپ کی. اور قرآن مجید کی دوسری ایک آیت میں فرمایا انشکر لی ولوالدیک، کہ تم میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی. سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو بھی لازم ٹھہرایا. پھر آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے ان میں سے ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو تو ان کو اف بھی نہ کر. اف نہ کر کیا مطلب؟ کہ ایسا لفظ نہ کہے جس سے کہ ان کو ناگواری ہو. کوئی لفظ اپنی بات چیت میں ایسا استعمال کرنا کہ جس سے ماں باپ کا دل دکھے، شریعت نے اس کو ناجائز کہا ہے. اف سے مراد اس سے متعلقہ کوئی بھی لفظ ملتا جلتا جس سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار ہو. مثلا ماں نے کوئی بات کہی تو لڑکی آگے سے منہ بنا کے کہتی ہے کیا ہے. اب یہ جو کیا ہے منہ بنا کر کہا یہ ناگواری کا لفظ ہے، تو یہ بھی اسی اف میں داخل ہو جائے گا. حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس سے بھی کوئی کم درجہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع فرما دیتے. آگے فرمایا ولا تنہرہما، تم ان دونوں کو مت جھڑکو. جھڑکنا سے مراد ڈانٹنا. ڈانٹنے سے کیا مراد؟ کہ ماں باپ کے ساتھ سختی سے بات کرنا. مثال کے طور پر بوڑھی ماں نے کوئی بات کہی تو آگے سے سخت لہجے میں بیٹی کہتی ہے امی تو بات کیوں نہیں سمجھتی. اب یہ جو الفاظ کہے امی تو بات کیوں نہیں سمجھتی، یہ اپنی والدہ کو ڈانٹنا ہوا اور شریعت میں یہ حرام ہے. پھر تیسری بات کہی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم ان سے بات کرو محبت و شفقت کے ساتھ. قول کریم مفسرین کے نزدیک یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کوئی عاجز غلام سخت مزاج آقا کے سامنے دب کے بات کرتا ہے، پست آواز میں بات کرتا ہے، عاجزی کے ساتھ بات کرتا ہے، اسی طرح اپنے ماں باپ سے گفتگو کرنا اس کو قول کریم کہتے ہیں. یہی پر بس نہیں بلکہ آگے بھی فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تو محبت کے ساتھ اپنی عاجزی کے کندھے کو ان کے سامنے جھکا دے. یعنی ماں باپ کے سامنے انسان اپنے عاجزی کے کندھے کو جھکا دے. یہ دکھاوا نہ ہو، ظاہر کی کاروائی نہیں ہونی چاہیے. من الرحمہ، قلبی محبت کی وجہ سے. یہ معلوم ہوا کہ ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا حقیقت میں اپنے کو اٹھانا ہوتا ہے. اس ذلت کے اندر حقیقت میں عزت چھپی ہوتی ہے. دیکھیں شیطان کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھکو، وہ نہیں جھکا تو اس کا کیا انجام ہوا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اولاد کو فرمایا کہ تم ماں باپ کے سامنے عاجزی کے کندھے جھکاؤ. جو نہیں جھکے گا تو اس کا بھی انجام اسی کے ساتھ ہوگا. پھر آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تم یوں کہو کہ اے میرے رب ان میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے چھوٹے ہوتے ہوئے بچپن میں میری تربیت کی، مجھ پر رحم کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ اتنا سب کچھ کر کے دعا بھی کرے کہ اے اللہ میرے ماں باپ کی مشکلات کو آسان بھی فرما. مفسرین نے لکھا کہ یہ جو دعا ہے نا کو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ زندگی میں بھی کرنی چاہیے اور ماں باپ کی وفات کے بعد بھی اولاد کو کرنی چاہیے. ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا،
ہم وصیت کی انسان کو، نصیحت کی انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حملت امہ کرہا، اس کی والدہ نے بہت مشقت کے ساتھ اس کو اٹھایا، یعنی حمل کے دوران. ووضعت کرہا، اور جب بچے کی پیدائش کا وقت تھا تو اس وقت بھی اس کی ماں نے بہت مشقت کے ساتھ اس کو جنم دیا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور یہ حمل اور دودھ پلائی چھڑوانا یہ سارا 30 مہینے یعنی 2.5 سال کی مدت بنی. تو یوں سمجھیں کہ جب سے کوئی ماں حاملہ بنتی ہے اس وقت سے لے کے 2.5 سال تک اس کو بچے کی بہت زیادہ خبر گیری کرنی پڑتی ہے. حمل کے دوران تو اس کو 9 مہینے ویسے ہی بیماروں کی طرح گزارنے پڑتے ہیں. کبھی کھانا اچھا نہیں لگتا، کبھی الٹیاں آتی ہیں، متلی آتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو جاتا ہے. اس حمل کی تکلیف ماں کس طرح اٹھاتی ہے یہ ماں ہی جانتی ہے. پھر وضع حمل کے وقت جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو وہ تو ماں کے لیے زندگی اور موت کا وقت ہوتا ہے. کتنی ایسی خواتین ہیں کہ بچے کی پیدائش کے وقت ان کی وفات ہو جاتی ہے. اسی لیے حدیث پاک نے فرمایا کہ ولادت کے وقت جس عورت کی وفات ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی قطار میں کھڑا فرمائیں گے. اب اس ماں نے بچے کو جنم دینے کے بعد کسی اور کے حوالے نہیں کر دیا بلکہ دودھ بھی خود پلاتی ہے، اور یہ مدت ٹوٹل حمل سے لے کے دودھ چھڑانے تک کی 2.5 سال بنتی ہے. اب اس دوران ماں 24 گھنٹے کی نوکرانی بچے کے ساتھ بندھ گئی، نہ کہیں فنکشنز میں آ جا سکتی ہے، نہ کہیں الگ ہو کے رہ سکتی ہے. ہر وقت یا بچہ گود میں ہے، یا بچہ سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے، یا بچہ ساتھ لیٹا ہوا ہے اور ماں اس کی حفاظت کر رہی ہے. کبھی فیڈر بنا کے دے رہی ہے، کبھی بچے کو صاف کر رہی ہے، کبھی کپڑے پہنا رہی ہے. نہ اس کو کھانے کی ہوش ہوتی ہے، نہ بیچاری کو پینے کی ہوش ہوتی ہے، نہ اس کو سونے کی فرصت ملتی ہے. چنانچہ چھوٹا بچہ تو دن اور رات کو نہیں جانتا. اس کو کیا پتا کہ اب دن ہے تو مجھے جاگنا ہے اور اب رات ہو گئی تو مجھے سونا ہے. وہ بچہ تو دنیا میں آیا تو اس کا تو ابھی عقل پختہ نہیں ہے. لہٰذا کئی مرتبہ دیکھا کہ بچہ سارا دن سوتا رہتا ہے، اور جہاں عشاء کے بعد کا وقت ہوا بچہ جاگتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ کوئی میرے پاس رہے، ماں میرے ساتھ باتیں کرے، مجھے گود میں لے. ماں بیچاری نیند سے بیزار، آنکھیں بوجھل ہیں، جسم ٹوٹا ہوا ہے، سارا دن گھر کے کام بھی کیے اور اب بچے کی خاطر اسے جاگنا پڑا. اس ماں کو یہ کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اس کا کوئی دوسرا بندہ اندازہ لگا ہی نہیں سکتا. اس لیے شریعت نے فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے. آج جس ماں نے بچے کی اس طرح پرورش کی، مشقتیں اٹھائیں، جب یہ بوڑھی ہو جائے گی تو اب اولاد کو چاہیے کہ وہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح محبت کا معاملہ کریں. ایک دوسری آیت میں فرمایا رحم علی وہن، کہ اس ماں نے بچے کے حمل کا بوجھ اٹھایا تھک تھک کر. گھر کے کام بھی کر رہی ہوتی ہے اور حاملہ بھی ہے، تو تھکاوٹ اتنی، اور ویسے بھی حمل کی مدت کے ساتھ کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی لیے چونکہ 3 باتیں شریعت نے کہی کہ حملت امہ کرہا، یہ ایک وجہ کہ حمل کے دوران تکلیف اٹھائی، ووضعت کرہا اور پیدائش کی تکلیف اٹھائی، اور پھر تیسرا حملہ وفصالہ 30 شہرا یعنی دودھ پلائی کی تکلیف اٹھائی. ان 3 وجوہات سے شریعت نے بچے پر ماں کے 3 حق زیادہ رکھ دیے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک نوجوان آیا، اس نے کہا اللہ کے محبوب، ماں باپ میں سے میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ فرمایا ماں کے ساتھ. اس نے پھر پوچھا، فرمایا ماں کے ساتھ. اس نے پھر پوچھا، نبی صاحب نے فرمایا ماں کے ساتھ. پھر اس نے 4تھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا تو اپنے باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر. تو 3 مرتبہ جو ماں کا نام لیا اس میں حسن یہ تھا، حکمت یہ تھی
کہ شریعت نے اس کی 3 مشقتوں کا تذکرہ کیا اور اسی لیے اس کو 3 مرتبے عطا کر دی. شریعت نے ماں باپ کو اتنا رتبہ دیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنی ماں یا باپ کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے محبوب اگر کوئی بار بار دیکھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی بار دیکھے گا اتنی بار حج کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. آج کے اس زمانے میں ماں باپ کو اول تو اپنے رتبے کا خود ہی صحیح پتہ نہیں اور اکثر بیشتر اولاد کو تو بالکل ہی پتہ نہیں ہوتا. اولاد تو ماں کو بس اللہ میاں کی گائے ہی سمجھتی ہے. آج کل کی نوجوان بچیاں اپنے گھروں میں جس طرح ماں سے ضد کرتی ہیں، ماں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کر لیتی ہیں، اس لیے کہ ان کو اول تو دین کی تعلیم دی نہیں گئی ہوتی اور ان کو ماں کے درجے اور رتبے کا پتہ نہیں ہوتا. اسی لیے ان تربیتی مجالس میں اس عاجز نے سب سے پہلے ماں کے متعلق گفتگو کی تاکہ پتہ چلے کہ عورت جب ماں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوتا ہے. اولاد کو بھی پتہ چلے کہ ماں کس ہستی کو کہتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت کی علامت یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا کہ ماں اپنی حاکمہ کو جنے گی، یعنی بیٹی حاکمہ بن کے رہے گی اور ماں بیچاری اس کی نوکرانی بن کر رہے گی. اور آج کل تو یہ دیکھنے میں آتا ہی ہے، صبح اٹھ کر بیٹی کو اسکول جانے کے لیے بننے سنورنے کی فرصت کی وجہ سے فرصت نہیں ہوتی، لہٰذا وہ تو آئینے کے آگے سے ہٹتی نہیں اور ماں بیچاری اس کے لیے ناشتہ بھی بنا رہی ہے اور نکرانی کی طرح اس کے لیے دسترخوان پر یا ٹیبل پر بھی سجا رہی ہے. اور اگر ناشتہ بنانے میں ذرا دیر ہو جائے تو یہ بیٹی صاحبہ چائے کی پیالی پہ زور سے ہاتھ مارتی ہے اور ماں کو سخت سست کہتی ہے اور نکل جاتی ہے. اتنی بدتمیزی کر کے یہ نکل گئی اور ماں کی حالت دیکھو کہ وہ بیچاری بیٹھی کو لگ رہی ہوتی ہے کہ میری بیٹی بھوکی سکول چلی گئی. آج کل کے دور میں اس معاملے میں بہت ہی زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے. پہلی کمی تو یہ کہ نوجوان بچیاں مائیں تو بن جاتی ہیں مگر ان کو ماں کے مقام کا پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ بچوں کی صحیح دینی تربیت نہیں کرتی. کئی لڑکیوں کو تو ٹی وی سے، ڈراموں سے، ناولوں سے فرصت ہی نہیں ہوتی، لہذا بچہ خود بخود ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے. بچے کو وہ سکھا نہیں رہی ہوتی، کسی نے کچھ سکھا دیا، کسی نے کچھ سکھا دیا. اور اکثر بیشتر یہ دیکھا کہ نوجوان لڑکیوں میں چونکہ فرنگیوں کی تہذیب کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں ٹی وی پروگراموں اور فلموں کی وجہ سے، اسی لیے وہ اپنے بچے کو بھی فرنگیوں کا نمونہ بنانا چاہتی ہیں. بچہ اللہ نے دیا، یہ دکانوں پہ جائیں گی تو پینٹ اور شرٹ خرید کے لائیں گی تاکہ اچھا خاصا نصرانی نظر آئے. ایک ایک چیز اس کی فرنگیوں جیسی. کوئی پوچھے تو صحیح اس ماں سے کہ تم بغیر تنخواہ کے کیوں ایجنٹ بنے ہوئے، جس پروردگار نے تمہیں بیٹا دیا اور جس نبی علیہ السلام کی تم امتی ہو اور قیامت کے دن کی شفاعت چاہتی ہو، کیا تم اپنے بچے کو ان کے لباس میں نہیں رکھنا چاہتی؟ طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اطوار کی،
دودھ ڈبے کافیہ تعلیم ہے سرکار کی. اس لیے نوجوان بچوں سے گزارش ہے کہ اپنے بیٹوں کو کالا انگریز نہ بنائیے. ان کو لباس فرنگی پہنانا، بول چال فرنگی سکھانا، طور طریقے سکھانا، ایسا نہ ہو کہ کہیں بڑے ہو کر اللہ حشر بھی انہیں کے ساتھ کر دے. سنیے، امت مسلمہ کی بیٹیوں نے، اور یہ وہ وقت تھا کہ بڑے بھائی نے نماز توڑی اور واپس آ گیا. ماں نے جب یہ بات سنی تو اس نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ افسوس، میرے 2 بچے اور دونوں میں سے میرا کوئی بھی نہ بنا. جب ماں نے یہ کہا نا کہ میرے 2 بچے اور دونوں میں سے میرا کوئی بھی نہ بنا، تو اس پر دونوں بچے حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ امی آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ دونوں میں سے آپ کا کوئی نہ بنا؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹے اس طرح کہ اگلا نماز پڑھانے کھڑا تھا اور نماز کے دوران حیض و نفاس کے مسائل سوچ رہا تھا، اور پچھلا بھی نماز میں کھڑا تھا اور نماز کی حالت میں اپنے بھائی کے قلب میں کشف کی نظر ڈال کے دیکھ رہا تھا. نہ اگلے کی نظر توجہ اللہ کی طرف تھی، نہ پچھلے کی توجہ اللہ کی طرف تھی. تم دونوں کہ جس مخلوق کا جو نام ہے اس کا پہلا حرف اس کی امتیازی خصوصیت بتاتا ہے. مثلا جمادات کے اندر جسامت ہوگی، جیم سے جسامت. پتھر کے اندر جسامت ہے، پہاڑ کے اندر جسامت ہے، زمین کے اندر، مریخ کے اندر، پہاڑوں کے اندر جسامت کی صفت موجود ہے. پھر اس کے بعد حیوانات. اب حیوانات کے اندر جسامت کی صفت بھی ہونی چاہیے اور ایک اور انفرادی صفت ہونی چاہیے جس کا پتہ اس کے نام کے پہلے حرف سے چلے گا. تو جمادات میں جسامت تھی، نباتات کے اندر بھی جسامت ہوتی ہے، مگر ایک اضافی صفت بھی ہے، وہ ہے نون سے نشو و نما. پتھر کو آپ ایک جگہ رکھیں، سال کے بعد دیکھیں تو اس کا وزن اتنا ہی ہوگا، جسامت اتنی ہوگی. پتھر میں بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن نباتات کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہے. آپ ایک پودا لگائیں، آج پودا ہے کل درخت بن جائے گا، اس کی جسامت بڑھتی رہے گی. تو اس وجہ سے نباتات جمادات سے افضل ہوئیں کہ اس میں زیادہ خوبیاں ہیں. پھر نباتات سے افضل حیوانات. حیوانات میں پہلی 2 صفتیں بھی ہونی چاہیے اور کوئی اضافی صفت بھی ہونی چاہیے. چنانچہ حیوانات کے اندر جسامت بھی ہے، نشو و نما بھی ہے، اور تیسری صفت حیوانات کا لفظ ہا سے شروع ہوتا ہے تو ہا سے بنی حرکت. درخت کے اندر حرکت نہیں تھی، جس جگہ لگا ہے 10 سال کے بعد بھی وہ اسی جگہ لگا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ درخت صبح اپنے صحن کے مشرق کی طرف لگا ہو اور مغرب کے وقت دیکھیں تو وہ مغرب کی طرف لگا ہوا ہو. اس کے اندر حرکت نہیں ہے، ایک ہی جگہ کھڑا ہے. تیسری صفت جو اضافی ہونی چاہیے وہ حرکت تھی. چنانچہ حیوانات حرکت بھی کرتے ہیں. بکری کا بچہ آپ یہاں چھوڑیں گے تو وہ دوسری جگہ بھاگ جائے گا، ایک جگہ باندھیں گے تو کھل کے دوسری طرف چلا جائے گا. ان میں حرکت کی صفت بھی ہے. تو حیوانات نباتات سے افضل ہوئے اور نباتات جمادات سے افضل ہوئے. حیوانات سے بھی افضل انسان ہیں. اب انسان کے اندر یہ 3 صفات بھی ہونی چاہیے. چنانچہ انسان کے اندر جسامت بھی ہے، نشو و نما بھی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا سا، جوانی کی عمر میں 6 فٹ کا قد ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر حرکت بھی ہے، انسان حرکت کرتا ہے. پھر ایک اضافی صفت اس میں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ سب سے افضل قرار پایا. اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے نام کے پہلے حرف سے. اب انسان کا نام الف سے شروع ہوتا ہے تو الف سے ایک صفت بنی جس کو کہتے ہیں انس باللہ، اللہ سے محبت. یہ وہ صفت ہے جو باقی تمام مخلوقات پر انسان کو فضیلت دیتی ہے. اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے کہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے زیادہ اشرف اور اعلیٰ انسان ہے. انسان کے اندر اللہ نے ایک صفت رکھی ہے محبت کرنے والی. یہ صفت کسی اور میں نہیں ہے، انسان میں ہی ہے. حتیٰ کہ یہ صفت فرشتوں میں بھی نہیں ہے. فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن فرشتوں کو اللہ کی محبت کی جو حرارت ہے وہ محسوس نہیں ہو سکتی. وہ انسان کو اللہ نے عطا کی. اس لیے انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ بن گیا. چنانچہ انبیاء کرام کا درجہ فرشتوں سے اعلیٰ اور اونچا ہے. بلکہ امت کے اولیاء میں سے بعض ایسے
حضرات گزرے کہ جو فرشتوں سے اعلیٰ ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر عنہ کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ فرشتوں سے بھی آگے نکل گئے. تو انس باللہ اصل میں انسان کی اصل صفت ہے، اور جس بندے کے اندر اللہ کی محبت نہیں اس میں اور جانور میں پھر کیا فرق رہا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو غافل لوگ ہیں اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ غافل لوگ ہیں. تو انسان کی قدر و قیمت اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ یہ محبت کی صفت ہم سب کو عطا فرمائے. اس محبت کی نعمت ہم اپنے دل میں لے کر جائیں. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدع تصورات. اگر شریعت سے عشق الہی کو نکال دیا جائے تو پھر تصورات کا ایک مجموعہ رہ جاتا ہے، اس کے سوا اور تو کچھ نہیں رہ جاتا. اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر کے عاشق شد جمال ذات را. ہر وہ بندہ جو اللہ کی ذات کا عاشق بن گیا، ہر کے عاشق شد جمال ذات را اوست سید جملہ موجودات را. وہ تمام مخلوقات کا سردار بن گیا اللہ کی محبت کی وجہ سے. تو یہ وہ محبت ہے جو ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے اور اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے. اور یہ محبت پیدا ہو سکتی ہے کس طرح؟ اللہ کے ذکر کی کثرت سے. دستور یہ ہے کہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. جس چیز کا تذکرہ زیادہ کیا جائے اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے. انسان جب اللہ کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کی باتیں کرتا ہے، اللہ کی باتیں سنتا ہے، تو اس کے دل میں پھر اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے. اس لیے اللہ والوں کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی کی باتیں کرتے ہیں. ان کا چہرہ ہی انسان کو اللہ کی یاد دلا دیتا ہے. چنانچہ ہمارے اکابرین امت نے بہت کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا. اب جب اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے تو یقیناً دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی. محبت کے میدان میں یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کی محبت پہلے پیدا ہوتی ہے، پھر بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. یحبہم و یحبونہ. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے بندے ہوں گے اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. یعنی بندہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، یہ عکس ہوتا ہے اس محبت کا جو اللہ کو بندے کے ساتھ ہوتی ہے. اس کے بغیر بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. دنیا کی محبت جو چاہے کرے، میدان کھلا ہے. اللہ کی محبت ہر کوئی نہیں پا سکتا، وہی پائے گا جس کو اللہ چاہیں گے. اللہ پسند کرتے ہیں، بندے کے دل میں محبت کا بیج ڈال دیتے ہیں، پھر بندہ اپنے اللہ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے جو بندے کو نصیب ہوتا ہے. اس لیے جن کو اللہ نے دین پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی وہ اللہ کا شکر ادا کریں. اے اللہ یہ ہمارا کمال نہیں، یہ آپ کا کمال ہے. آپ کی رحمت کی نظر متوجہ ہوئی اور ہمیں مسجد کا راستہ مل گیا، ورنہ تو مسجد کی بجائے ہم کہیں اور جا رہے ہوتے. یہ ہمارے بس میں نہیں تھا، اللہ نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، اپنے گھر میں پہنچا دیا. تو اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور یہ محبت عجیب ہے، انسان کو دنیا سے بیگانہ کر دیتی ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. دو عالم سے انسان بیگانہ ہو جاتا ہے جب اللہ سے آشنا بن جاتا ہے. چنانچہ دنیا کا غم اور دنیا کے حزن اس کے نظر میں کچھ اہمیت ہی نہیں رکھتے. اس لیے اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. دیکھا جو لوگ ایمان لائے اور تقوی کی زندگی گزاری، یہ اللہ کے اولیاء، ان کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی حزن ہے. خوف کہتے ہیں باہر سے جو ہو اور حزن کہتے ہیں جو اندر سے ہو. تو اللہ والوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے، ایسی زندگی گزارتے ہیں. ان کی زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں